یہ بتائیے گا سر کہ ہم پی ٹی آئی کے اس اسٹریٹجی پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وکلاء برادری کے تحفظات تھے یا کچھ جماعتوں کے تحفظات تھے، ان تحفظات کے باوجود جو 3 ججز ہیں ان کا تبادلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وکلاء نے کل ہڑتال کا اعلان کیا ہے، ماضی کی طرح کوئی آپ تحریک دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نظر آ رہا ہے، ایسی کوئی تحریک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، تحریک تو چلنا ہی چلنا ہے، اس لیے چلے گی تحریک کیونکہ اگر آئین کو منہدم کر دیا جاتا ہے، اگر عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے، اگر قانون کی پاسداری کو بالکل کچل دیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وکلاء کالے کوٹ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سول سوسائٹی ہی جو ہے وہ فری فار آل ہوگا۔ تو تحریک تو چلے گی ہی چلے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، جس میں آئین کی پاسداری نہیں ہوتی ہے، جس میں آپ کی آئین کو روح مجروح کر دیا جاتا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، اور جس ڈھٹائی اور بے حیائی سے 26ویں ترمیم کو کر کے عدالت کو اپنی جو ہے وہ انہوں نے وہ لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ 26ویں ترمیم کے خلاف جو نالش ہوئی ہے وہ یہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور جو اگر کیا بھی ہے تو فل کورٹ بٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور وہی جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے، جو آئینی بینچ ہے، جن کے خلاف ہی 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو معرض وجود میں آئی اور جس کی نالش کر رکھی ہے، وہی منصف بن جائیں گے۔ یعنی جو متاثرہ فریق ہے وہی جو ہے وہ منصف بن جائے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ مذاق نہیں ہو رہا تو کیا ہے؟ اور پھر جو تین جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے بنائے گئے ہیں، وہ بھی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے یار۔ پہلے آپ نے منصور علی شاہ صاحب کو، سینئر پیونی جج کو، چیف جسٹس بننے سے مانے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ شکر رکھی کہ سینئر موسٹ جج کا جو ہے وہ آئین میں جو آرٹیکل 175(3) میں جو منضبط کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں، اور بڑی جد و جہد کے بعد، الجہاز ٹرسٹ کیس کے بعد اور بہت سارا فساد اور فسانے کے بعد جو بنا تھا، اور خود محترم نواز شریف صاحب اس کے متاثرہ تھے جب سجاد علی شاہ صاحب کو بنایا گیا تھا، تو سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف حملہ کروانے والے محترم نواز شریف تھا۔ عدالت کی پھلانگ کے دیواریں جو ہے ان کی جو ہے تختیاں توڑ کر ان کو جو ہے حملہ کیا گیا ان پر، اور پھر لیکن کھوسا صاحب اب جو مذاکرات کے حوالے سے آپ نے آج دیکھا کہ محسن نقوی صاحب اور اسپیکر صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، اب دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا دیگر آپشنز کون سے ہوں گے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو؟ نہیں، مذاکرات تو ختم ہو گئے، اور مذاکرات تو یہ ہم نے تو صرف اس لیے یہ شروعات بھی کی تھی، ہمیں پتا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو یعنی عمران خان کی ملاقات اپنی جو ہے مذاکراتی ٹیم سے نہیں کروا سک رہے ہیں، جن کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ جیل میں عمران خان کی ملاقات کروا سکے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ تو مذاق تھا جو انہوں نے یعنی ایک قسم کا ٹائم بائی کیا، اور ہم نے یہ جو ہے سیاسی طور پر یہ ہم نے کہا کہ متصور نہ کیا جائے کہ شاید ہم ضد پر ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ حکومت کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے جس کو حق حکمرانی ہونا چاہیے تھا وہ جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں، اور 8 فروری آیا چاہتی ہے، 1 سال ہوا چاہتا ہے۔ یہ فسطائیت کی تو انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ اس لیے مذاکرات تو بالکل ہی ختم، اس میں تو کوئی پیش رفت تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم پارلیمانی ٹیم بنا، او بھائی پارلیمان آپ ہی کے خلاف تو نالش ہے، پارلیمان ہی تو جعلی بنے بیٹھے ہیں، آپ ہی تو اس کے جو ہے جو بینیفیشری ہے سارے پروسیس کے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری ہی کمیٹی بنا دی جائے اور ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ قوم کو جو ہے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور نہیں، لیکن کھوسا صاحب آپ بڑے پر امید تھے کہ جو امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں، جو ٹرمپ صاحب جو ہیں صدر بن گئے ہیں اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں خان صاحب کے ساتھ، ابھی بھی آپ پر امید ہیں؟ کیونکہ آپ کے مخالفین تو یہی کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑے پر امید تھے اور بڑی توقعات تھیں، وہاں سے تو کوئی کال نہیں آئی۔
دیکھیں میں خود ابھی کچھ دن ہی پہلے میں باہر سے آیا ہوں کینیڈا امریکہ کی، میں نے فیل دیکھی ہے. ہمارا پاکستانی جو ڈیاسفرا ہے، جو ہمارا پاکستانی دیار غیر میں ہے، ہمارا جو یقین کیجئے گا 99% لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کو نہ صرف چاہتے ہیں بلکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان ہی کو جتایا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس انداز سے جو ہے یہ فسطائیت کو اجاگر کیا ہے انہوں نے، اور نہ صرف انہوں نے کیا ہے، دنیا ساری نے دیکھا ہے. اور ملٹری کورٹس کی سزاؤں پر جس طرح دنیا برہم ہوئی ہے، آپ کی سوچ ہے. اور چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، چاہے وہ جو ہے ہماری ہیومن رائٹس کمیشن کے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، جتنے معاہدہ جات ہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر، وہ انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، بنیادی حقوق کی پامالی کی گئی ہے. ان آرٹیکلز کو جو ہے وائلیٹ کیا گیا ہے، اور اس پر ہی جی ایس پی پلس جو ہے وہ متاثر ہوگا. آپ دیکھیں کیونکہ یہ مشروط تھا ان چیزوں پر جو ہے کہ آپ بنیادی حقوق کی پاسداری کریں گے اور بین الاقوامی قوانین کو جو ہے عملداری کریں گے. تو بین الاقوامی قوانین وہ متاثر ہوگا، بالکل ہوگا. آپ دیکھیں بین الاقوامی طور پر، اور امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پہلے ڈونلڈ لو کے تھرو جس طرح بائیڈن حکومت نے کیا تھا، اب وہ بھول جائیں کہ امریکن جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پناہی کرے گی اس حکومت کی. ہمیں عوام ہی کی پذیرائی حاصل ہے، چاہے وہ پاکستانی عوام پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ دیار غیر میں ہیں. 99%. یہ کب تک فسطائیت کی زور پر زر اور تو آپ کو وہاں سے کال آنے کی توقع ہے کھوسا صاحب؟ دیکھیں کال کر رہے ہیں. مجھے کسی سے یہ مدد نہیں لینی ہے باہر سے، ہم خود کفیل ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم الحمدللہ بہت ریزیلینٹ ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، جب بنگلہ دیش کی عوام اٹھی ہے تو حسینہ واجد جس کی 13 سالہ بڑی جبلت کے ساتھ حکمرانی چل رہی تھی اور معیشت کو بھی وہ اوپر لے گئی تھی، اس کو اڑا کے لوگوں نے پرے مارا جب بنیادی حقوق کی پاسداری نہیں. لیکن کھوسا صاحب آپ نے بھی تو 24 نومبر کو یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ نے فائنل کال جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، پھر فائنل کال ہوئی بھی، آپ ڈی چوک پر پہنچے بھی. تو اب اس فائنل کال کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سا آپشن ہے جو 24 نومبر کی فائنل کال سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 24 والی ہماری کوئی ناکام ہوئی ہے یا 26 والی؟ ارے بابا اس میں جتنی انہوں نے یعنی بدنامی انہوں نے مول لی ہے، اس حکومت کا جو حکومت موجودہ ہے اس کا پولیٹیکل کیپٹل تو زیرو ہو گیا. اب یہ چاہے وردی والے بغیر وردی کے، یا حکومت والے جو ہے بغیر یہ جو ہے سیکیورٹی کے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر جو ہے یہ اپنا پولیس کے، رینجرز کے، بغیر پرسنل کے یا بغیر گلو بٹوں کے یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. میں دعویٰ کرتا ہوں یہ اپنے حلقے میں جا کے دکھا دے وزیر اعظم یا محترم نواز شریف صاحب یا مریم نواز، بغیر کسی پروٹوکول کے یہ اپنے ٹانگوں پر جائیں گے، چل کے واپس اپنی ٹانگوں پر نہیں آ سکیں گے. تو اتنی نفرت جو عوام میں جو ہے اس کی آ گئی ہے، اور پھر اپنے ہی لوگوں پر گولیاں مارنا.